نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم فصل نمبر 20 پڑھیں گے، عمل افعال۔ یہ کچھ افعال، فعل کی جمع افعال آتی ہے، کچھ فعل ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، انہی کی آج ہم بات کریں گے۔ ان میں سے کچھ کو پڑھ لیتے ہیں، کچھ کو اگر کچھ سارے ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ کچھ کو پڑھ لیں گے۔ جاننا چاہیے کہ کوئی فعل ایسا نہیں جو عمل نہ کرتا ہو، ہر فعل عمل کرتا ہے۔ اور عمل کے اعتبار سے فعل دو طریقے کا ہوتا ہے، معروف و مجہول، جو کہ آپ علم صرف میں پڑھ چکے تھے کہ معروف وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں فاعل کرنے والا معلوم ہوتا ہے، کرنے والا کون ہے، اور مجہول وہ ہوتا ہے جس میں کرنے والا معلوم نہ ہو۔ اسی کو انگلش میں کہتے ہیں ایکٹیو اور پیسیو۔ ورب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ایکٹیو ہوتی ہے، ایکٹیو ورب ہوتی ہے، اور ایک پیسیو ورب ہوتی ہے۔ اسے ہی عربی میں فعل معروف اور فعل مجہول کہتے ہیں۔ پھر فعل معروف کی دو قسمیں ہیں، لازم و متعدی۔ لازم وہ ہوتا ہے جس میں جو ہے مفعول کی ضرورت نہ پڑے، یعنی فاعل پر ہی کام پورا ہو جائے، فاعل پر ہی بات پوری ہو جائے، جملہ مکمل ہو جائے، سینٹنس پورا ہو جائے۔ جیسے جاء زید، زید آیا، تو یہ بات پوری ہے۔ یا پھر جو ہے ایک اور مثال لے لیتے ہیں، زید گیا، ذهب زید، زید گیا، تو اب زید گیا، تو اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات پوری ہے، سننے والے کو بات پوری معلوم ہوگی، وہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اچھا، اور متعدی یعنی فعل لازم فاعل پر بات پوری ہو جائے، اور متعدی اسے کہتے ہیں جس میں مفعول کی ضرورت پڑے۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا عمرو کو، عمرن، تو زید نے مارا، اب مارا تو یہ سوال اٹھتا ہے کس کو مارا، تو عمرو کو مارا، تو پھر یہ متعدی ہو جائے گا۔ اچھا، ذهب زید میں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ زید کہاں گیا، تو کہاں جانا یہ مفعول تو ہے، لیکن یہ حرف جر کے واسطے سے ہمیں بتانا ہوگا، تو حرف جر کی مدد لی ہے ہم نے، تو یہاں پہ اس مفعول کی ضرورت ہے جس میں حرف جر کی ضرورت نہ پڑے، جو منصوب ہو، جس پہ نصب ہے، جسے مفعول بھی ہی کہتے ہیں، اوپر گزر چکا ہے۔ تو فعل لازم جو ہے اس کا تقاضا نہیں کرتا، اس کی ضرورت اسے نہیں پڑتی، اور فعل متعدی کو مفعول بھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی۔ فعل معروف اسے کہتے ہیں جو لازم بھی ہو سکتا ہے اور متعدی بھی ہو سکتا ہے، لیکن فاعل معلوم ہوگا، کیونکہ فاعل پہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ اور لازم اور متعدی کا فرق صرف مفعول کا ہے کہ مفعول ایک کو چاہیے، ایک کو نہیں چاہیے۔ خواہ لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع کرتا ہے، جیسے قام زید، ضرب عمرو۔ اور فعل متعدی 6 اسم کو نصب کرتا ہے، اور وہ 6 اسم یہ ہیں۔ یہ 1 نمبر ڈلا ہوا ہے، حاشیے میں دیکھ لیتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ یہاں پہ دیکھیے 1 نمبر ڈلا ہوا ہے، فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب کرتا ہے۔ اچھا، فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب کرتا ہے، اور فعل متعدی 6 اسم کو نصب کرتا ہے، اور وہ 6 اسم یہ ہیں، ان کو مفعول بھی فعل متعدی وہ کیا کرتا ہے، نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے۔ ایک تو مفعول مطلق ہے، وہ بھی منصوب ہوتا ہے، مفعول فی بھی منصوب ہوتا ہے، مفعول معہ بھی منصوب ہوتا ہے، اور مفعول لہو بھی منصوب ہوتا ہے، اور حال تمیز بھی منصوب ہوتے ہیں۔ تو یہ فعل متعدی کی وجہ سے یہ منصوب ہوتے ہیں، کیونکہ جو فعل تعدد کو چاہتا ہے، تعدیہ کو چاہتا ہے، یعنی جو فاعل پر بات پوری نہیں ہوتی، یعنی جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان 6 اسموں کو، یہ سب اسم ہوتے ہیں، ان کو کیا کرتا ہے، نصب دیتا ہے۔ ان کا بیان منصوبات میں گزر چکا ہے، آپ ان سے واقف ہیں، ان سب پہ نصب آتا ہے۔ فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، یعنی فاعل کی جگہ مفعول بھی لے لیتا ہے، مفعول بھی فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، اور وہ نائب فاعل کہلاتا ہے۔ جیسے ضرب زید عمرن، زید نے مارا عمرو کو، لیکن اگر یوں کہنا ہو مجہول میں تو کہیں گے ضرب عمرن، جو کہ پہلے مفعول بھی تھا، ضرب زید عمرن مفعول بھی ہے، اور اسی کو جو ہے فعل مجہول میں کیا بنا دیا، نائب فاعل بنا دیا، مرفوع کر دیا۔ تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، جسے فعل مجہول میں نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ بنا دیا جاتا ہے۔ فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بھی کو رفع کرتا ہے، اور باقی مفعولات کو نصب جیسے
یعنی باقی مفعول جو ہیں جتنے بھی یہ بچے ان سب کو تو نصب دے گا اور مفعول بھی کو رفع دے گا فعل مجہول. جیسے ضرب زیدن اصل میں کیا تھا؟ ضرب عمرو زیدن، اس میں فاعل معلوم ہے، اور ضرب زیدن اس میں فاعل معلوم نہیں ہے، تو یہ مفعول بھی ہے. اصل میں کیا ہے؟ زیدن مفعول بھی ہے، اسی کو اس نے فعل مجہول نے رفع دیا ہے ضربہ نے. تو ضرب زیدن یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تادیبا، یعنی مارا گیا زید جمعے کے دن امیر کے سامنے سخت مارا گیا اس کے گھر میں، اپنے گھر میں ادب سکھانے کی وجہ سے. فعل مجہول کو فعل معلم یسمى فاعل اور اس کے مرفوع کو مفعول معلم یسمى فاعل کہتے ہیں. یعنی فعل کو کہتے ہیں فعل معلم یسمى فاعل، اور مفعول کو کہتے ہیں وہ جس کو وہ رفع دیتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول معلم یسمى فاعل. فعل متعدی کی اب بات کر رہے ہیں. فعل متعدی ایک مفعول والا، جیسے ضرب زید عمرا، اب یہ عمرا ایک مفعول اس نے چاہا ہے. اب یہ دو مفعول بھی چاہتا ہے، جیسے یہ والی مثال ہے نیچے والی، متعدی دو مفعول والا جس میں ایک مفعول کا ذکر کرنا جائز ہے، یعنی ایک مفعول بھی ذکر کر سکتے ہیں لیکن دو کو چاہتا ہے یہ، یعنی ایک مفعول کے ذکر پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے. جیسے آتا، یہ آتا کہہ کے رک گئے ہیں، بس انہوں نے آگے نہیں بتایا. اور جو اس کے ہم معنی ہیں، جیسے آتیت زیدن درہمن، یہاں آتیت زیدن بھی جائز ہے، یعنی میں نے زید کو 1 درہم دیے، 1 درہم دیا، میں نے زید کو 1 درہم دیا. تو یہاں پہ دیکھیے یہ تا ضمیر یہ فاعل ہے اور زیدن مفعول اول ہے اور درہمن مفعول ثانی ہے. تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آتیت زیدن، میں نے زید کو عطا کیا، میں نے زید کو دیا. اچھا، آتا سے یوتی جتنے بھی نکلیں گے وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. متعدد دو مفعول والا جس میں ایک مفعول لانا جائز نہیں ہے، اور یہ افعال قلوب ہیں. افعال قلوب وہ ہوتے ہیں جو دو مفعول کو چاہتے ہیں اور ایک مفعول ذکر کرنا جائز نہیں ہوتا. اب یہ اس کی بات کرنا، دیکھیں یہاں پہ حاشیہ نمبر 1 پہ کیا لکھا ہے دیکھ لیتے ہیں. بلکہ ایک مفعول کے ساتھ دوسرے کا ذکر کرنا ضروری ہے. آپ نے اگر ایک مفعول کہہ دیا تو دوسرے کا ذکر کرنا ضروری ہے، یا تو دونوں کو مت ذکر کیجیے یا تو پھر دونوں کو ہی ذکر کیجیے. انہیں افعال قلوب کہتے ہیں، یہ اصطلاح یاد کر لیجیے آپ. اچھا ہیں رأیتو اور وجدتو اور علمتو اور زعمتو، پھر حبستو اور اخلتو، پھر حسبتو، حبستو نہیں، پھر حسبتو اور اخلتو اور ظننتو بے خطا. 3 پہلے ہیں یقین کے واسطے، تو کر یقین، اور 3 آخر کے ہیں شک کے لیے بے شک دلا. درمیان شک اور یقین کے ہے جو فعل مشترک ہے، زعمتو درمیان 6، درمیان 6 کے جو ہے اوپر لکھا. 3 پہلے کے جو ہیں اس میں یقین کے معنی ہوتے ہیں، جو اوپر کے 3 رأیتو وجدتو علمتو، اور 3 آخر کے جو ہیں یعنی زعمتو حسبتو اور خلتو، ہاں یہ شک کے لیے ہیں. اور درمیان میں ہے اس کے ہاں یہ آخر کے 3 یعنی حسبتو خلتو اور ظننتو آئے گا. زعمتو کو الگ کیا انہوں نے، زعمتو درمیان میں ہے، شک کے لیے بھی آتا ہے اور جو ہے یقین کے لیے بھی آتا ہے. لیکن قرآن کریم میں جب آئے گا تو یقین کے معنی میں ہوگا، جب اللہ پاک جو ہے اس میں آ رہا ہے اس کے اندر. رأیتو سعیدن ذاہبن، رأیتو کے معنی ویسے اصل ہیں دیکھنا، لیکن جب یہ 2 مفعول چاہتا ہے افعال قلوب میں سے ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا یا خیال کرنا یا پھر رائے رکھنا. میں نے خیال کیا کہ سعید جا رہا ہے یا جانے والا ہے. اس میں فاعل کا ترجمہ مضارع سے بھی کر سکتے ہیں، آگے اس کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ. رأیت سعیدن ذاہبن، میں نے خیال کیا کہ سعید جانے والا ہے. وجدتو، اب یہ یقین کے معنی میں ہے یہاں پر کیونکہ اوپر کے 3 یقین کے لیے ہیں. وجدتو رشیدن عالمن، میں نے سمجھا، میں نے پایا. وجدتو پانا، میں نے پایا یعنی میں نے سمجھا یا میں نے گمان کیا یا مجھے یقین ہوا کہ رشید عالم ہے. علمتو عمرن امینن، مجھے معلوم ہوا یا میں نے جان لیا کہ عمر امانت دار ہے، امین ہے.
زعمت اللہ غفورا، اب یہاں یقین کے معنی میں آئے گا کہ میں نے گمان کیا، یا میں نے گمان کیا، یا میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اب یہاں یہ یقین کے معنی میں ہو جائے گا۔ اور یہ زعمت شک کی مثال دے رہے ہیں، شک کی مثال، زعمت الشیطان شکورا، اور میرا گمان ہے کہ شیطان شکر گزار ہے، شکر گزار ہے، شکورا۔ تو یہاں پہ شک کے برائے شک کے لیے، یعنی زعمتو کے دونوں استعمال بتا دیے کہ زعمتو جو ہے وہ یقین کے لیے بھی آتا ہے جب اللہ کے ساتھ آئے گا، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے آئے تو شک بھی ہو سکتا ہے اور یقین بھی ہو سکتا ہے۔ زعما یا زعمو شاید آتا ہے اس کا مضارع، یہ دعویٰ کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کوئی دعویٰ کرے تو وہ زعما کا لفظ استعمال کرے گا۔ حسبت زیدن فاضلا، اس کا بھی ترجمہ ایسا ہی کریں گے، یعنی میرا گمان ہے کہ زید فاضل ہے۔ خلت خالدن قائما، میں نے خیال کیا کہ خالد کھڑا ہے۔ ظننت بکرن نائما، میرا گمان ہے کہ بکر سو رہا ہے یا سونے والا ہے۔ متعدد تین مفعول والا، متعدی بس سے مفعول بھی کہتے ہیں اسے، متعدد تین مفعول والا، اور وہ یہ ہیں اعلم، ارا، انبأ، اخبارا، خبرا، نبأ۔ اس میں چار باب افعال سے ہیں، اور یہ دو جو آخر کے ہیں یہ باب تفعیل سے ہیں، خبرا اور نبأ، اور حدثا بھی باب تفعیل سے ہے، جیسے اعلمت زیدن عمرن فاضلا، ارأیت عمرن خالدن نائما۔ یہ سب مفعولات مفعول بھی ہیں، یہ سب مفعول بھی ہیں جتنے بھی ہیں، یہ ارا، اعلم، ارا، انبأ، اخبرا، خبرا، نبأ اور حدثا، یہ سب تین مفعول چاہتے ہیں۔ علمت زیدن، اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، اور اس میں تین مفعول آتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہوتا کیا ہے، یہ ایک تو مفعول بھی ہی ہے، اور یہ امرن فاضلن، یہ مبتدا خبر ہوتے ہیں، ان کو ہی مفعول کے طور پہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ امرن یہ مبتدا ہے، فاضلن خبر ہے، یہ مبتدا خبر تھے، جب فعل کے بعد آیا تو فعل نے ان کو منصوب کر دیا، یہ مفعول بھی بن گئے۔ تو پہلا مفعول جو ہوتا ہے ان سب کا وہ ہوتا ہے مفعول بھی، اور جو یہ باقی کے دو مفعول ہوتے ہیں یہ اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، تو اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ علمت میں نے بتایا، یعنی علم مانے بتانا، علم بتانا، ارا رائے دینا کسی کو یا پھر دکھانا، ارا دکھانا، انبأ خبر دینا، اخبارہ بھی خبر دینا، خبرہ بھی خبر دینا، نبأ بھی بتانا یا خبر دینا، اور حدثا بیان کرنا۔ علمت زیدن میں نے زید کو بتایا، امرن فاضلن کہ امر فاضل ہے، دیکھیں امر فاضل ہے، مبتدا خبر والا ترجمہ ہو رہا ہے، اور جب مفعول بھی بنائیں گے تو کے سے ترجمہ کریں گے۔ میں نے بتایا زید کو کہ امر فاضل ہے۔ اب اس میں بیچ میں انا لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، انا لانے کی ضرورت نہیں ہوتی جس سے کے معنی ادا ہوتے ہیں۔ ارأیت امرن خالدن نائما، میں نے دکھایا امر کو کہ خالد سونے والا ہے۔ افعال ناقصہ، یہ افعال باوجود لازم ہونے کے تنہا فاعل سے تمام نہیں ہوتے، یعنی پورے نہیں ہوتے، بلکہ خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو رفع اور مسند کو نصب کرتے ہیں، اور ان کی تعداد 13 ہے۔ کانا، صارا، اصبحا، امسا، اضحا، ظلا، باتا، ما برحا، ما داما، منفکا، لیسا اور ما فتئا۔ ایسے ہی ما زالا، پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا۔ تو یہ 13 ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے، ان میں سے یہ بہت استعمال ہے، کانا سارا کا استعمال بہت ہے، اور ما داما کا استعمال ہے، ظلا باتا کا، اور اکثر استعمال ہے، ما زالا بھی بہت استعمال ہوتا ہے، لا یزالو اس کا مضارع بھی استعمال ہوتا ہے، احادیث میں زیادہ استعمال ہوتا ہے لا یزالو، اور اصبحا اور اضحا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں، اور لیسا تو عام طور پہ استعمال ہے اس کا خوب۔ تو یہ افعال ناقصہ بھی جو ہے لازم ہوتے ہیں،
لیکن پھر بھی جو ہے ان کو خبر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، یہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو مرفوع کرتے ہیں، خبر کو منصوب کرتے ہیں۔ کانا زید قائما، زید کھڑا تھا، سارا تینوں خزفن، مٹی جی تو سارا تینوں خزفن، مٹی برتن ہو گئی۔ اصبح زید غنیا، زید مالدار ہو گیا، یا پھر اصبح کے دوسرے معنی آتے ہیں صبح کرنا، کہ زید نے مالدار ہونے کی حالت میں صبح کی۔ اضحیٰ زید حاکما، زید حکمران ہو گیا، بادشاہ ہو گیا، حاکم ہو گیا، یا پھر زید نے چاشت کا وقت کر دیا حاکم ہونے کی حالت میں۔ امسا عمر قائما، عمر کھڑا تھا، اس کا ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں کہ عمر نے کھڑے ہونے کی حالت میں شام کر دی۔ ظل بکر کاتبا، کہ بکر لکھنے والا ہو گیا، کاتب ہو گیا، یا پھر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بکر جو ہے وہ دوپہر میں لکھ رہا تھا، دوپہر میں لکھنے کی حالت میں دوپہر میں لکھ رہا تھا، یوں ہی اس کا ترجمہ ہوگا۔ باتا خالد نائما، خالد نے سونے کی حالت میں رات گزاری۔ اجلس ما دام زید جالسن، بیٹھو جب تک، ما دام کا ترجمہ ہوتا ہے جب تک کہ زید بیٹھا ہے، بیٹھو جب تک کہ زید بیٹھا ہے۔ ما بر کہاں آ گئے ہم، جو ہے یہ اسماء عاملہ، ابھی یہ بات یہیں چل رہی ہے ان پہ، یہ ما برہا خالد صائمن، کہ خالد برابر روزے دار رہا، برابر کا ترجمہ کریں گے اس میں، برابر روزے سے رہا۔ من فکا وحید عاقلا، کہ وحید برابر عقل مند رہا۔ ما فتح سعید فاضلا، کہ سعید برابر فاضل رہا۔ ما زال بکر عالما، بکر ہمیشہ عالم رہا۔ لیس زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، تو یہ ان سب کا ترجمہ ہے افعال مقاربہ، مفاعلہ کے وزن پہ ہیں جو افعال مقارب، مثل ناقص، ان کو جان، ناقص کی طرح ہوتے ہیں، چار ہیں وہ۔ اوشکا کادا کربا دیگر عصا، رفع دیتے اسم کو ہیں اور خبر کو وہ نصب ہے، یہی ان کا عمل تو کرنا شک ان میں ذرا۔ یہ ابھی تھوڑا زیادہ یہ تو اسے انشاءاللہ اس کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ انہوں نے بتائے ہیں 4 افعال، اوشکا کادا کربا عصا۔ کادا اور عصا کا استعمال ہے قرآن کریم میں، تو یہ افعال اور باقی افعال بھی استعمال ہیں قرآن میں۔ ارا عالم کا بھی استعمال قرآن کریم میں ملتا ہے، ارا کا استعمال ملتا ہے، عالم کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ عسى زید ان یخرج، امید ہے کہ زید نکلے گا، امید ہے زید سے کہ وہ نکلے۔ عسى مانے امید ہے، امید ہے زید سے کہ وہ نکلے گا۔ عست المرأۃ ان تقوم، امید ہے عورت کھڑی ہوگی، عورت کے کھڑے ہونے کی امید ہے، یوں کا ترجمہ کریں گے۔ قاد عمرو یذهب، قریب تھا عمر کے جاتا، یعنی عمر جانے کے قریب تھا، ابھی گیا نہیں ہے، جانے کے قریب تھا۔ قادہ کا ترجمہ یوں ہوتا ہے، قادہ جو ہے دوسرے فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس لیے انہیں افعال مقاربہ کہتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں یہ۔ ان کا جو ہے اس میں عصا کا تو مضارع شاید آتا ہی نہیں ہے، عصا کا مضارع آتا ہی نہیں ہے، شاید آگے ان کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت بات بتائیں۔ اور قادہ کا لفظ استعمال ہے قرآن کریم میں، وما کادوا یفعلون۔ اچھا، تو یہ دوسرے فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور یہ ناقص کی طرح ہوتے ہیں۔ قاد عمرو یذهب، قریب تھا عمر کے جاتا۔ قرب خالد یجلس، اوشک بکر ان یجیء، ان دونوں کا بھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔
تو قربا خالدن یجلسا یجلسو، قربا خالدن یجلسو کہ خالد نزدیک تھا بیٹھنے کے، کہ خالد نزدیک تھا کہ بیٹھے، کہ خالد نزدیک ہے کہ بیٹھتا، یوں ترجمہ کر لیں گے اس کا قربا کا۔ اور اوشکا کے معنی ویسے تو آتے ہیں تیز ہونا، تیز رفتار ہونا، لیکن یہ بھی افعال مقارب میں سے ہے تو اس کے معنی وہی ہوں گے قادا کی طرح، قربا کی طرح، کہ بکر قریب تھا اس بات کے کہ وہ جاتا آتا، یجیو جا یجیو، قریب بکر قریب تھا کہ وہ آتا، یعنی بکر آنے کے قریب تھا، بکر آنے کے قریب تھا۔ انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے، یہ دو صفحے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔